أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عارف جاوید محمدی حفظہ اللہ تعالی مسجد کے آداب بیان فرمائیں گے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ النور کی آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ احکم الحاکمین نور کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ نور کن جگہوں سے ملتا ہے، یہ نور کہاں سے ملتا ہے۔ فرمایا اگر یہ نور حاصل کرنا ہے، لینا ہے تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا یہ ان گھروں میں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، انہیں تعمیر کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان میں حلقات قرآن بنائے جائیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اس میں وہ لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں اللہ کے ذکر، اللہ کے آگے نماز اور زکوٰۃ دینے سے دنیا کے کاروبار، دنیا کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی۔ صحابی نے دیکھا اذان ہوئی، لوگوں نے دکانیں بند کر دیں، مسجد کی طرف دوڑ گئے، کاروبار بند ہو گئے، اللہ کا گھر آباد ہو گیا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ،
کہ دنیا کی تجارت انہیں نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی، فرمایا اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا معنی؟ قیامت کے دن کا خوف اور ڈر ان کے دلوں پر گامزن رہتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اذان ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، وہ فوراً اپنے کاروبار بند کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مسجدیں، یہ اللہ کو بڑی پیاری جگہ ہیں، جہاں اللہ کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں مومن اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مالک کے آگے سجدے کرتے ہیں، پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر عجز و نیاز کرتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی امیر، نہ کوئی وزیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ ذوالجلال کے آگے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ مالک نے ان مسجدوں کا اپنی طرف ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا کام ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے تو مسجد میں اسے آتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا یا اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں وہ شخص ہے رجل، فرمایا وہ بندہ، فرمایا مسجد میں جس کے ساتھ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد میں آیا، نماز ادا کی، اب دوسری کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی طرح مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال کو زمین پر سب سے پیاری جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب جگہیں جو ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ وہ مسجد کچی کیوں نہ ہو، وہ کس طرح کی کیوں نہ ہو، چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ اس مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری فرمایا من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر اللہ، فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا پھر میزبان اللہ ذوالجلال کا اس پر حق ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کا اکرام کرے، اللہ ذوالجلال اس مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے۔ اس لیے مسجدیں بنانا یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کے لیے، ریا کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے فلاں صاحب نے جناب بہت بڑی مسجد بنا دی، بڑی خوبصورت ہے، بڑی
ڈیکوریٹڈ ہے، اس میں بڑا خوبصورت قالین ہے، فلاں چیز، ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، عمل سارے کا سارا ضائع اور برباد ہو گیا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں مکان بنانے کے لیے فرمایا بڑی مسجد بنائے، چھوٹی مسجد بنائے، خواہ وہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر ہو یعنی چھوٹی مسجد کیوں نہ، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے اپنی ہمت کے مطابق مسجد بنائی، لیکن اللہ جو گھر عطا فرمائیں گے اس کے کیا کہنے، وہ جنت کا محل ہوگا۔ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے سنا نہیں، کسی دل پر ان کا کبھی تصور نہیں ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جو مسجد نبوی کے لیے یہ جگہ خرید کے مسجد میں شامل کر دے، فرمایا اللہ اس کے لیے بھی جنت کا گھر بنا دیں گے۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید کے مسجد میں داخل فرما دی۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر میں کسی طرح بھی حصہ ڈالتا ہے اللہ ذوالجلال اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم ہے، اور جو لوگ مسجدوں میں بربادی کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے سے روکتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور مسجدوں کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا انہیں تو چاہیے تھا کہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور تام یوم القیامہ، جو رات کو اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں، اندھیری رات ہے، اللہ کے گھر میں نماز کے لیے جاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جس دن کوئی روشنی نہ ہوگی سوائے نور ایمان کے، اور کوئی روشنی نہیں، نہ کوئی لالٹین، نہ کوئی دیا، نہ کوئی بجلی، کچھ نہیں، اندھیرا ہوگا۔ اس دن اگر روشنی ہوگی تو ایمان کی روشنی ہوگی۔ فرمایا انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دیجئے، کیونکہ یہ راتوں میں رب کے گھر کے لیے میں جاتا تھا، لہذا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اسے مکمل نور عطا فرمائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزولا، کلما غدا او راح، فرمایا جو شخص صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کرتے ہیں، جب بھی وہ مسجد میں جائے وہ جنت کی مہمانی اس کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ مسجدیں اللہ کی محبوب جگہ ہیں، اس میں مومن کا دل لگتا ہے، اس میں مومن کا دل لگتا ہے، اور حکم یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ مگر ہماری یہ حالت ہے، بہت سارے بھائی اس معاملے میں تساہل کا شکار ہیں، چلو گھر میں پڑھ لیں، دکان پہ پڑھ لیں، ابھی مؤذن نے اذان ہی کہی ہے بعد میں پڑھ لیں، حالانکہ جب مؤذن اذان دیتا ہے وہ کہتا ہے تیری کامیابی نماز میں ہے، اللہ کی ملاقات میں ہے۔ مومن جو ہے اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، گھر سے لانے والا کوئی
ساتھی نہیں ہے، اجازت دے دیجئے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پڑھ لیا کرو۔ جب واپس جانے لگے پوچھا حل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتا ہے؟ کہنے لگے جی سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، پھر تمہیں ضرور مسجد میں آنا پڑے گا، خواہ نابینا ہے، ساتھ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں اگر بندہ بیمار ہے، کوئی عذر ہے تو ٹھیک، لیکن بغیر عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں پکے منافق جو ہوتے تھے وہی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے آپ کے دل میں محبت اور رحمت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ارادہ کیا ان آمر رجل یصلی بالناس ثم اخالف الى رجال یتخلفون عنہا، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو مصلی پر کھڑا کروں جماعت کے لیے اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مسجد میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز پڑھی ہے 27 کا اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس پر رحم فرما۔ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہاں آ کر اپنے مکان بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں پر ہی رہو، تم جو مسجد میں آتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، اللہ ذوالجلال تمہارے نشانوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ تمہیں اس کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور ایک دن بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا وہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم بازار میں کاروبار کر رہے ہو، سودا فروخت کر رہے ہو، ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ جا کر رسول اللہ کی وراثت لو۔ لوگ بھاگے آئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، الا من رحم اللہ۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ جمعے کے دن جو بندہ پہلے آئے گا اسے ایک دینار ملے گا، سب لوگ مسجد کی طرف چلے جائیں، بھاگ جائیں مسجد کی طرف۔ میں شہر جمعہ پڑھاتا ہوں مرغاب میں، وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن سینڈوچ تقسیم کرتے ہیں، تو میں جب جاتا ہوں میرے جانے سے پہلے لائنیں لگی ہوتی ہیں، حالانکہ ایک سینڈوچ ان کو ملنا ہے اور ایک پانی کی بوتل، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب کہا لوگ بھاگے ہوئے گئے، پھر واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا مسجد میں کیا دیکھا؟ کہنے لگے جی دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ حلال اور حرام کے بارے میں دیکھ رہے، مسائل کی گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا تم پر افسوس ہو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اور یہ مسجدیں، اللہ اکبر، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، فرمایا جو لوگ مسجد میں اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ انہیں کیا دیتا ہے؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، ان کے دلوں پر سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں اپنے دامن میں آغوش میں لے لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ان پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کے پاس ایسے بندوں کا، ایسی مجلسوں کا ذکر کرتے ہیں
آج کہا جاتا ہے بھائی مسجد میں درس ہونا ہے، ذرا بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں ابھی کھانا کھانا ہے، ابھی فلاں کام ہے۔ او میرے بھائی، یہ مسجد میں جو دروس آپ سنتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے کہ اللہ ذوالجلال فرشتوں کی پاک باز مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ جو ہے دیکھو وہ مسجد میں بیٹھا میری بات سن رہا ہے۔ لہذا ان دروس میں بیٹھنے سے اللہ کی سکینت بھی ملتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اور اللہ ذوالجلال فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری قسمت میں بھی فرمائے۔ اس لیے بھائیو، یہ اللہ کی بڑی محبوب جگہ ہیں، ان کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، ان کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ مگر ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ جو مسجد کا خادم ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مسجد کو صاف رکھے، اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ کلینکس پھینک دیں، جو مرضی پھینک دیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ حالانکہ مسجدوں کو صاف کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مسجد کی صفائی کے لیے اگر ڈیوٹی لگائی تو کس کی لگائی؟ فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا طاہر بیتی للطائفین، اے میرے ابراہیم اور اے میرے اسماعیل، میرے گھر کی تم نے صفائی کرنی ہے، کیونکہ یہاں لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعد مسجد قباء میں تشریف لے جاتے، اپنے چادر اتار کر مسجد کی صفائی کرتے۔ ایک شخص نے مسجد کے دیوار پر تھوک دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو ناراض ہوئے، پھر آپ نے اس کو صاف کیا، وہاں خوشبو لگائی۔ یہ مسجدوں کی صفائی ہر مسلمان کا فرض ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ کالی عورت تھی، بوڑھی عورت کالے رنگ کی، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی۔ صحابہ نے کہا عام عورت ہے جس راج کا ہم کہتے ہیں، یہ جی یہ مسجد کا خادم ہے، لوگوں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، اس کا بڑا مقام اللہ کے۔ صحابہ نے دفن کر دیا۔ ایک دن آپ نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آتی، کہنے لگے جی وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ مجھے دلونی علی قبرہا، اس کی قبر بتلاؤ۔ جا کے آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی۔ اس لیے مسجدوں کی صفائی بہت بڑا کام ہے، اور مسجد کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بدوی آیا مسجد میں، آ کر دیہاتی تھا بیچارہ، پیشاب اس کو آیا ہوا تھا، ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، فرمایا نہ کچھ اس کو کہو، لا تظلموہ، دعو ہو، کاٹو نہیں اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اسے پیار کے ساتھ بلایا، فرمایا میرے صحابی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن۔ فرمایا یہ مسجدیں ہیں، ان میں گندگی نہیں پھیلائی جاتی، ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا، اگر کوئی مسجد میں غلطی کرے تو ساری مسجد کو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے کوئی بزرگ آدمی سمجھا دے۔ ہماری حالت یہ ہے، اگر اول تو لوگ بھی ہم بھی احتیاط نہیں کرتے کہ اسی طرح مسجد میں ٹیلی فون کھلا لے کے آ جاتے ہیں، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب انسان گھر سے نکلے تیاری کرے میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ٹیلی فون کو بند کر کے نکلے۔ لیکن اگر کبھی کوئی بھول جائے، جب بھی یاد آئے فوراً ٹیلی فون بند کرے، کیونکہ اس کی
اگر ٹیلی فون آ گیا اس کی اپنی نماز کو بھی خراب ہوگی، دوسروں کی نماز بھی خراب ہوگی، فوراً جیب سے نکالے بند کر، اور اگر کبھی آ ہی جائے تو فوراً انسان اس کو نکال کر بند کرے۔ اور دوسری حالت ہماری یہ، اللہ نہ کرے اگر کوئی بھول بھی جائے تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ایسا، تو ویسا، تو کیا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر نہ کہ بھول ہی گیا ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی آئندہ میں آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا۔ یہ اخلاق رسول اللہ کا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو بلایا اور پیار کے ساتھ سمجھایا کہ بھائی یہ کام کرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ بعض لوگ وہی بنیان، وہی دھوتی، وہی گندی قمیض اور وہی اسی طرح بنیان پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ۔ دنیا میں ہم جاتے ہیں لوگوں، بڑے لوگوں کے پاس ملنے کے لیے، کتنا ڈیکوریشن، اپنے آپ کو خوبصورت، اچھے کپڑے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کی ملاقات کے لیے آئے اور ہمارا یہ حال ہے۔ اس لیے مسجد میں جب بندہ جائے تو اسے دیکھنا چاہیے میں اللہ ذوالجلال کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طرح مسجد میں انسان آتا ہے تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، فرمایا جو کچا پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ بلکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سونگھ لیتے اس کو مسجد سے نکال دیتے۔ لہذا جب تم مسجد میں آؤ، اگر پیاز کھانا ہے تو اس کو پکا کے، لہسن کھانا ہے اس کو پکا کے کھاؤ تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ اسی طرح مسجد کے آداب ہیں، مسجد میں آئیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھ کے۔ اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلیں تو اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ مسجد سے باہر نکالیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح لوگ، ہماری عادت مسجد میں آئے اسی طرح آگے بیٹھ کے اکثر لوگ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں کوئی مسجد میں آئے، فرمایا جب تک 2 رکعت نہ پڑھے نہ بیٹھے۔ یہ تحیت المسجد ہے۔ ہاں اگر کسی نے سنتیں پڑھنی ہیں، فرض پڑھنے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی تحیت المسجد ہو جائے گی، لیکن اگر بیٹھنا ہے تو اگر جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے تو خطبے کے دوران بھی بندہ آئے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی مسجد میں بیٹھے۔ اسی طرح جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، سترہ سامنے ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی ستون ہو، کوئی چیز ہو، کچھ نہ بھی ہو تو کوئی نمازی آگے بیٹھو، اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ لوگوں کی عادت ہے اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور جو گزرنے والے ہیں انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، کیونکہ اگر صحابی کہتے ہیں، فرمایا آپ نے اگر تمہیں گزرنے کا گناہ کا پتہ چل جائے تو تمہیں 40، صحابی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے سال کہا یا مہینے کہا، کھڑا رہنا پڑے تو تم پھر بھی کھڑے رہو، نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اسی طرح مردوں کو چاہیے مسجد میں جائیں خوشبو لگا کے جائیں، صاف ستھرے بن کے جائیں، مگر عورتوں کو مسجد میں جاتے وقت خوشبو نہیں لگانی چاہیے، بلکہ گھر سے نکلتے وقت بھی عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا، پاس سے گزری، خوشبو آئی، پوچھنے لگے اللہ کی بندی کدھر جا رہی ہے؟ کہتی ہے مسجد میں جا رہی ہوں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کے جاتی ہے اسے چاہیے واپس گھر جائے اور جا کر غسل جنابت کی طرح اچھی طرح غسل کرے پھر مسجد میں آئے۔ اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اور مسجد میں بندہ آئے تو نماز پڑھے یا آہستہ آہستہ آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلند، ادھر لوگ سنتے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بھائی صاحب بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔
اور کہا جائے بھائی جی ذرا آواز کو ہلکی کرو، کہتے قرآن ہی پڑھنا پیا اور کی کرنا پیا۔ بھائی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، فرمایا الا ان کلکم مناجی ربہ فلا یعذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، فرمایا تم میں ہر شخص اللہ سے سرگوشی کرنے والا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ کسی کو اذیت نہ دو اور نہ ہی قرآن کریم پر کوئی اپنی آواز کو بلند کرے۔ اسی طرح اگر اذان ہو جائے تو مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے، مسجد میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو کام ہے دوسری مسجد میں جا کے اس نے جماعت کے ساتھ کوئی ضروری کام ہے تو وہاں وہ جا سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اب اذان ہو گیا وہ دکان پر چلا جائے یا کسی اور جگہ چلا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، فرض نماز اگر مسجد میں پڑھیں اللہ 27 نمازوں کا اجر دیتا ہے، لیکن نفل نماز جو ہے وہ انسان کو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اگر گھر میں نفل نماز پڑھے گا تو 27 کا ثواب ہوگا، مسجد میں نفل اور سنتے پڑھے گا تو 1 کا ثواب ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جو بندہ مسجد میں جانا چاہے اسے چاہیے باوضو ہو کر جائے، کیونکہ جب وہ باوضو ہو کر جاتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کی نیت خالص ہو، اس لیے مسجد میں آئے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى المسجد لشيء فهو حظه، جس نیت سے کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے فرمایا اسے اسی اجر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی اپنے گھر کے پاس جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھاؤ، فرمایا اور آدمی دوسری مسجدیں نہ تلاش کرتا پھرے، مسجد میں آئے وقار کے ساتھ، بھاگ کے نہیں۔ فرمایا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ، اقامت ہو جائے آرام کے ساتھ۔ بعض لوگوں کے بھاگ کے مسجد کے ملتے ہیں تاکہ کسی طرح رکعت مل جائے، فرمایا جتنی مل جائے آرام سے جاؤ، سکون کے ساتھ جاؤ، جتنی مل جائے پڑھ لو، باقی مکمل کر لو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتلائے، فرمایا بندہ گھر سے جاتا ہے مسجد کی طرف تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح انگلیوں کے اندر انگلیاں نہ ڈالے بلکہ سیدھی طرح چلے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ادب بتلایا، فرمایا مسجد میں جاؤ تو پہلے دیکھ لیا کرو تمہاری جوتی میں کوئی غلاظت تو نہ لگی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ادب بتلایا، فرمایا کوئی بندہ جمعے کے دن غسل کرے، اچھے طریقے سے پاکیزہ ہو جائے، پھر خوشبو لگائے، تیل لگائے، جمعے کی نماز کے لیے نکلے اور 2 بندوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے، یعنی بندے بیٹھے ہوئے کہتا ہے بھائی جی سائیڈ پر ہو، ادھر ادھر ہو، میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پہلی صفوں کی ضرورت ہے تو پہلے آ جائیں، اگر آپ کو پہلے نہیں آئے تو جہاں جگہ ملے۔ ایک بندہ آ رہا تھا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، خود دیر سے آیا ہے، پہلے انسان جلدی آ جائے۔ فرمایا لوگوں 2 بندوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے، اور اس کے بعد جس قدر ہو نوافل پڑھے، امام جب خطبے پر کھڑا ہو تو پھر خطبہ خاموشی سے سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے لے کے آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں بندہ آتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھے اور دائیں طرف نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے تو فرمایا قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ کر پائیں بلکہ قرآن اندازی کریں کہ یہ میں نے یہاں کھڑا ہونا ہے۔ دائیں طرف اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح مسجد میں آئے انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یقیناً ہر چیز کا سردار ہوتا ہے، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ
قبال القبلہ، اور فرمایا مجالس کا سردار قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عام آخری ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے اوپر سے اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو حبوا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس طرح بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے، لہذا بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ اس طرح بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ مسجدیں اللہ کے گھر میں ہیں۔ آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، فرمایا من صلی العشاء ما فی الجماعت کان کا قیام نصف لیلہ، فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نماز تو پڑھنی ہے نا، فرمایا جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو اللہ ذوالجلال اس کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں گویا کہ وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا، نفل نماز پڑھتا رہا۔ اور فرمایا وان صلی عشاء والفجر فی جماعت کان کا قیام لیلہ، اور جس نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا گویا کہ ساری رات ہی نفل نماز پڑھتا رہا۔ کتنا اجر ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ ہمیں مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے اور مسجدوں کا ادب و احترام کرنے اور مسجدوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو مسجد کے آداب کو جن چیزوں کا کرنا کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ مؤدب نہیں ہے، میرے بھائیوں سے اپنا حساب کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کوئی غلطی ہو گئے تو اللہ معاف کرے۔ اللہ ذوالجلال ہماری محبتیں جو ہیں وہ مسجدوں کے ساتھ ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس محبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔